پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آذری فوج کی تاریخی کامیابی، آرمینیا کے 2 S-300 دفاعی سسٹم اور 86 ٹینکس تباہ۔ گھمسان کی لڑائی میں آرمینیا کی فوج کا بھاری جانی و مالی نقصان، جبکہ روس نے آرمینیا کو بڑا دھوکہ دیتے ہوئے جنگ خود لڑنے کا اشارہ دے دیا۔ ایران نے بھی آذربائیجان کی حمایت کر دی۔ عالمی منظر نامے پر آرمینیا تنہا ہو گیا۔ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ ترکی نے کیسے بازی پلٹی؟ آج ہم آپ کو زمینی حقائق بتلانے کی جسارت کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے کئی اہم انکشافات منظر عام پر آ رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان جاری جنگ میں اب تک آذربائیجان نے تاریخی فتح سمیٹی ہے اور اپنے مقبوضہ علاقوں پر واپس کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس کی آرمینیا کو توقع نہ تھی۔ دراصل آرمینیا روسی فوجی اتحاد کی طاقت کے زوم میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ آذربائیجان پر ماضی کی طرح دھونس جما سکتا ہے، مگر اس کا یہ کھوکھلا دعویٰ اس وقت غلط ثابت ہوا جب آذربائیجان نے ایک ہی حملے میں آرمینیا کے کئی فوجی ہلاک کر ڈالے اور بڑے علاقے کو واگزار کروا لیا۔ تازہ اطلاعات کے مطابق اس وقت بھی دونوں ممالک کی افواج آمنے سامنے ہیں اور آذربائیجان کی پیش قدمی جاری ہے۔ یہاں آپ کو حالیہ جھڑپوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے حوالے سے ایک اور اہم خبر یہ بھی دیتے چلیں کہ فرانس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جنگ میں اب تک آرمینیا کے 2300 فوجی ہلاک ہوئے، تاہم آرمینیائی حکام کی جانب سے اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ اس حیران کن انکشاف نے عالمی ماہرین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آیا فرانس بھی اس جنگ میں شامل تو نہیں؟ معزز دوستو، دوسری جانب آرمینیا کو اپنے فوجی اتحادی ملک روس کی جانب سے زوردار جھٹکا لگا ہے۔ گزشتہ روز روسی حکام نے بیان جاری کرتے ہوئے جنگ کی بازی ہی پلٹ کر رکھ دی۔ خبر یہ ہے کہ روس کے صدر نے آذربائیجان کی فتح کو دیکھتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس کا دفاعی معاہدہ آرمینیا کی حدود کے لیے ہے۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس نے گزشتہ روز کہا کہ روس آرمینیا کی سلامتی کا ذمہ دار ہے، نگورنو کاراباخ کا نہیں۔ یہی نہیں، روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے گزشتہ روز کے ایک بیان نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ پیوٹن نے کہا کہ روس آرمینیا کو اس کے علاقوں سے باہر کی جنگ میں مدد نہیں کر سکتا۔ عالمی قراردادوں کے مطابق نگورنو کاراباخ آرمینیا کی سرحدی حدود میں شامل نہیں۔ پیوٹن کے بیان کو اگر سادہ لفظوں میں بیان کریں تو روس آرمینیا کو جنگ میں دھکیل کر پیچھے ہٹ چکا ہے۔ پہلے روس نے ہی آرمینیا کو اسلحہ فراہم کیا، لیکن آذربائیجان کی فتح کو سامنے رکھتے ہوئے روس نے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اس پوری صورتحال نے آرمینیا کا آذربائیجان سے مقابلہ جاری رکھنا مشکل بنا دیا۔ پیوٹن کے اس بیان سے اس بات کا اعلان بھی ہوتا ہے کہ روس نگورنو کاراباخ کو آرمینیا کا علاقہ تسلیم نہیں کرتا، اس لیے وہ اس جنگ سے دور ہے اور اسے آپ روس کی جانب سے درپردہ آذربائیجان کی حمایت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ آذری صدر نے گزشتہ روز یہ دعویٰ کیا کہ آذری فوج نے آرمینیائی فوج کے 2 طاقتور ترین دفاعی سسٹم یعنی S-300 تباہ کر دیے ہیں، جبکہ 86 آرمینین ٹینکس بھی تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اس خبر نے عالمی دنیا میں ہلچل مچا رکھی ہے، جبکہ عالمی دفاعی ماہرین ترک صدر رجب طیب اردوغان صاحب کی ذہانت کو سراہ رہے ہیں کہ انہوں نے کمال پلاننگ سے نہ صرف روس کو اس جنگ سے دور کیا بلکہ آذربائیجان کی پشت پر کھڑا رہ کر اسے کامیابی سے بھی ہمکنار کیا۔ دوسری جانب ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا نے خبر دی ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کے بارے میں ایرانی صدر حسن روحانی نے کابینہ کے حالیہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کے حوالے سے علاقائی سالمیت کے تحفظ پر زور دیا اور کہا کہ آگ اور خون کے ذریعے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، حسن روحانی نے کابینہ کے اجلاس میں دعا بھی کی ہے کہ اللہ آذربائیجان کی سلامتی کو برقرار رکھے، جبکہ اچانک ایران نے آذربائیجان کی حمایت کا اعلان کر کے دنیا بھر کو حیران کر دیا۔ چند روز قبل ایران کے وکلاء نے ایک ریلی نکالی۔ اس ریلی میں وکلاء کے علاوہ ایرانی عوام بھاری تعداد میں شریک ہوئے۔
انہوں نے آذربائیجان کے حق میں نعرے بلند کیے اور آرمینیا کی آذربائیجان پر حملے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ آذربائیجان کی ہر قیمت پر حمایت کرے اور عوام کو اجازت دے کہ وہ آذربائیجان کی فوج کے ساتھ آرمینیا کے خلاف جہاد میں شریک ہو۔ ایرانی حکومت کی عجلت میں آذربائیجان کی حمایت کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایران میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم پر یعنی 20 صفر کو ساری دنیا سے شیعہ ایران میں جمع ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ایرانیوں نے 2 کروڑ افراد پر مشتمل ایک ریلی آذربائیجان کی حمایت میں نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر ایرانی حکومت کو 19 صفر کی صبح تک فیصلہ کرنا لازمی ہو گیا تھا۔ ایران اور روس کی آذربائیجان کی حمایت کے بعد آرمینیا پورے علاقے میں تنہا رہ گیا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کے بارے میں نام نہاد ایمنسٹی انٹرنیشنل کی منافقانہ پالیسی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اس نے دنیا کو یہ رپورٹ دی ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین نگورنو کاراباخ کے مسئلے پر جاری جنگ میں آذربائیجان کلسٹر بم کا استعمال کر رہا ہے۔ اس بھونڈی اور مسلمان ملک کے خلاف بنائی جانے والی بےبانی رپورٹ میں کہیں بھی اس بات کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا کہ آرمینیا کی حکومت یا وہاں کے میڈیا نے اس طرح کی کوئی خبر شائع کی ہے۔ اس کے برعکس آرمینیا کے صدر اپنے ملکی میڈیا پر بار بار جنگ بندی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بارے میں آذری صدر الہام الیوف کا کہنا ہے کہ یہ آنکھ بند اور سیاسی NGO ہے جس کا کام مسلمانوں کے خلاف رپورٹ پیش کرنا ہے۔ دوستو، 7 اکتوبر کو آذری صدر الہام الیوف نے کہا کہ ہماری فوج ملک کی سالمیت اور اس کے تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہے، جسے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آرمینیا مقبوضہ علاقوں سے نکل جائے۔ آرمینیا جنگ بندی چاہتا ہے تو مقبوضہ علاقوں کو چھوڑ دے۔ آذربائیجان کے صدر نے آذری فوج کی اپنے علاقوں کی واپسی کے لیے شروع کردہ فوجی آپریشن کو روکنے کی شرط سامنے رکھ دی ہے۔ آذری صدر نے قوم سے خطاب کے دوران جبرائیل نامی ضلع کو آرمینی قبضے سے چھڑانے پر مبارکباد پیش کی، جس کے بعد آذری افواج فتح سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ آذربائیجان کے صدر کا کہنا ہے کہ تمام آذری شہر دوبارہ سے آباد کیے جائیں گے، جبکہ آرمینیوں کی طرف سے تباہ کی جانے والی مساجد کی بھی مرمت ہوگی۔ نکول پشی نیان مقبوضہ علاقوں کو آذربائیجان کا حصہ قبول کرے، ہماری قوم سے معافی مانگے اور اعتراف کرے کہ نگورنو کاراباخ آرمینیا کا حصہ نہیں ہے۔ علاوہ ازیں وہ ہمیں مقبوضہ علاقوں سے آرمینی فوج کے انخلاء کا پلان بھی پیش کرے۔ آذری صدر کے اس بیان نے کفار پر ایسی ہیبت طاری کی کہ روس جیسی طاقت نے بھی اس تصادم سے دور رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ یاد رہے کہ آرمینیا کے حامی علیحدگی پسندوں نے 1990 کی دہائی میں ہونے والی لڑائی میں نگورنو کاراباخ خطے کا قبضہ باکو سے حاصل کیا تھا اور اس لڑائی میں 30,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سوویت یونین سے 1991 میں آزادی حاصل کرنے والے دونوں ممالک کے درمیان شروع سے ہی کشیدگی رہی، جو 1994 میں جنگ بندی معاہدے پر ختم ہوئی تھی۔ بعد ازاں فرانس، روس اور امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، لیکن 2010 میں امن معاہدہ ایک بار پھر ختم ہو گیا۔ متنازع خطے نگورنو کاراباخ میں تازہ جھڑپیں 27 ستمبر کو شروع ہوئی تھیں اور پہلے روز کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ فوری طور پر روس اور ترکی نے کشیدگی روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔ مسلم ملک آذربائیجان اور عیسائی اکثریتی ملک آرمینیا کے درمیان کشیدگی سے خطے کی 2 بڑی طاقتوں روس اور ترکی کے درمیان تلخی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاہم آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لگتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔